وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا، جو بلوچستان کے آواز تھے، جو بلوچستان کی تاریخ جانتے تھے، پاکستان کی تاریخ جانتے تھے، وہ آج کی نہیں مسلسل آتے رہے۔ ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا، کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا۔ آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے تو وہ ہے اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی۔ ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملا، جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی اور دوسرا جو کالا قوانین ہے، عامر کے کیے گئے قوانین جس میں کسی جج میں ہمت نہیں تھا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی، وزیر اعظم شہباز شریف نے عام اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایس سی او اجلاس کی تیاری سے متعلق جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں وزراء اور تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو طلب کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس رواں ماہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں ملائیشیا کے وزیر اعظم کے دورے سے متعلق تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ہی دورہ امریکہ اور برطانیہ سے وطن واپس پہنچے ہیں۔ شہباز شریف نے 3 دن قبل امریکہ سے واپسی پر لندن میں قیام کیا تھا۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، جے یو آئی کا امیر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ محسن نقوی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ بلا مقابلہ سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر مولانا عبدالغفور حیدری کو مبارکباد دی اور گلدستے پیش کیے۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں کہا کہ پارلیمان کی بالادستی اور جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے۔ مولانا فضل الرحمان زیرک، مدبر اور دور اندیش سیاسی رہنما ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جے یو آئی نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت اور پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سینئر ترین سیاستدان ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ان کا بلند مقام ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے نیب ترمیمی قانون کے تحت رمضان شوگر مل ریفرنس میں ریلیف مانگ لیا۔ وکیل نے عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق احتساب عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نئے نیب قانون کے تحت ریفرنس پر سماعت کا اختیار احتساب عدالت کا نہیں ہے۔ عدالت ریفرنس واپس چیئرمین نیب کو ارسال کرے۔ احتساب عدالت نے درخواست پر نیب سے 11 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے شہباز شریف کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا، جو بلوچستان کے آواز تھے، جو بلوچستان کی تاریخ جانتے تھے، پاکستان کی تاریخ جانتے تھے، وہ آج کی نہیں مسلسل آتے رہے۔ ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا، کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا۔ آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے تو وہ ہے اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی۔ ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملا، جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی اور دوسرا جو کالا قوانین ہے، عامر کے کیے گئے قوانین جس میں کسی جج میں ہمت نہیں تھا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے۔
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। वफाकी कबीना का इजलास मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़रा और तमाम मुतालिका इदारों के हुकाम को तलब किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। इजलास में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ही दौरा अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ ने 3 दिन कबल अमरीका से वापसी पर लंदन में क़याम किया था। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान ज़ेरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने असूलों पर मबनी सियासत की है। मोहसिन नकवी का कहना था कि मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खदमात हैं। मौलाना फजल रहमान सीनियर तरीन सियासतदान है और पाकिस्तान की सियासत में उनका बुलंद मकाम है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी कानून के तहत रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया। वकील ने अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं है। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को अरसाल करे। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने पेश होकर हाज़िरी मुकम्मल कराई।